کہتی تھی رو کر یہ ماں سینے میں دل ہے تپاں، کہتی تھی رو کر یہ ماں سینے میں دل ہے تپاں، ایک ہے کڑی الجواں دوسرا ہے بے زباں، دونوں ستارے جہاں دشت میں تنہا ہے ماں، سونا پڑا ہے جہاں اجڑا پڑا ہے مکان، آنکھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، کرتی تھی کب سے بکا دیتے نہیں کیوں صدا، کرتی تھی کب سے بکا دیتے نہیں کیوں صدا، کیوں ہوئے مجھ سے خفا کیا ہوئی مجھ سے خطا، اس طرح چھوٹے ہو تم اس پہ میں تم پر فدا، اس طرح کوئی پسر ماں سے نہ ہوئے جدا، دشت میں تم میری جان ہو گئے کس جانہا، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، میری امیدیں گئی میرے سہارے گئے، میری امیدیں گئی میرے سہارے گئے، جن کو سمجھتی تھی جان ہائے وہ پیارے گئے، پیاس سے تھے جاں بلند پیاس ہی مارے گئے، کرب بلا میں وہ آگ ظلم سے مارے گئے، آنکھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، مفت جوانی تیری رائے گاں اکبر ہوئی، مفت جوانی تیری رائے گاں اکبر ہوئی، خاک میں پوشیدہ صورت اصغر ہوئی، سر سے ردا چھن گئی قید بھی مادر ہوئی، رن میں ناب تک ماں مجھ کو میسر ہوئی، تم ہو ستارے جہاں مجھ کو بلا لو وہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، خیمہ جلا گھر لٹا بادشاہ دو جہاں، خیمہ جلا گھر لٹا بادشاہ دو جہاں، اب کوئی ممکن نہیں پوچھنے والا یہاں، ہے میرے روئے رواں اے میرے تاب و تواں، وادی غربت میں آگ لٹ گئی دونوں سے ماں، ایک کا گلا چھد گیا ایک نے کھائی سنا، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، بولی مصور یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی، بولی مصور یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی، رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی، ہنسلیوں والا جو تھا اس کو بھی موت آ گئی، گھر کو تو ویراں کیا کربلا بھاگ گئی، تم ستارے جہاں مجھ کو بلا لو وہاں، ہو علی اکبر جواں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو
علی اصغر کہاں. سلوات پڑھیے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد رم. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد رم. خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجے تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے. حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے. یزیدیت نے پھر ایک بار سر ابھارا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے. جو مسئلہ ہے سے ہمیشہ میں کام لیتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا. ہے کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا کہ 3 روز سے مہمان تیرا پیاسا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے. الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے. ضعیف باپ کا کڑیل جوان بیٹا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. جسے حسین نے پالا تھا جسے حسین نے 18 سال پالا
حسین نے 18 سال پالا تھا، زمین گرم پہ وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم، خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم، یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے، نہ لوٹے چادر زینب نہ چھین سر سے ردا، نہ لوٹے چادر زینب نہ چھین سر سے ردا، یہ بنت زہرا ہے ظالم، یہ بنت زہرا ہے، حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ در شب قتل حسین سر بگریبان زینب داشت اندیشه فردای یتیمان زینب، و خیال سر زلف علی اکبر خوابید، دید شب تا و سحر خواب پریشان زینب، بکشم زمانی که تو داری حرکات، خلق سر قربت پای محمد صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، والظاهر على قلوبكم بحجته، خلق الخلق من غير روية، إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر، وليس بذي ضمير في نفسه، خرق علمه باطن غيب الصدرات، وأحاط بغموض حقائد السريرات، وأفضل صلواته وأكمل تسليماته على نبينا أبي القاسم محمد من شجرة الأنبياء وصرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة ومشكاة الزياء وزوابة العليا،
سيما على خاتم الأوصياء الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آزاداران مظلوم کربلا، سلسلے گفتگو احیاء دین میں اہل بیت علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے آج دوسرے مرحلے میں داخل ہوا. ارشاد رب العزت ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. بتحقیق ہم نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا ہے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کیا. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے، اتنے رسول بھیجنے کا مقصد ایک ہی مقصد تھے، وہ مقصد یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہے. یعنی یہ فصاحت کلام الہی ہے، یہ بلاغت کلام الہی ہے، یہ عظمت کلام الہی ہے کہ کلام فصاحت بلاغت کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ پورے جامع انداز میں ایک مختصر سے الفاظ میں پورے مقاصد بعثت انبیاء علیہ السلام کو ذکر کر دیا. جتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں، ان تمام کا ایک ہی مقصد وہ کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ معاشرے میں انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو. وانزلنا الحدید، ہم نے حدید بھی نازل کیا، لوہے بھی ہم نے اتارا. ومنافع للناس فیہ بأس شدید، یہ جو لوہا ہم نے اتاری ہے آسمان سے، اس میں جنگ کے حرب ہے،
جنگ ساز و سامان بھی ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے منافع بھی ہے، فائدے بھی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، اس لیے ہم نے لوہا اتارے آسمان سے، ہم نے رسول بھیجے آسمان سے، تاکہ اللہ تعالی یہ دیکھیں کہ کون ہے جو خدا اور رسول پر دیکھے بغیر ایمان لے آئے۔ ان اللہ قوی عزیز، بتحقیق اللہ تعالی صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ عزیزان محترم، در حقیقت اس آیے مبارکہ میں رب العزت نے اپنے ہادی اور رہبر کو بیچنے کا مقصد کو واضح طور پر اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سے آیات موجود ہیں کہ سورہ فاتر کی ایک آیت شریفہ ہے کہ ما من امت الا فیہا اساطیر، کوئی امت ایسا نہیں گزرا ہے جس میں ہمارا رہنما نہ ہو، ہمارا ہادی نہ ہو۔ ارے رب العزت نے یہ اپنے مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے اپنے ہادی کا بندوبست کر دیا ہے، چاہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہادی ہدایت لینے والا موجود رہے اور ہدایت دینے والا موجود نہ ہو۔ روز ازل سے سب سے پہلے اپنے ہادی کو بھیجا، اس کے بعد مخلوقات کو خلق کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ انسان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے یہاں پر کوئی رہنما نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں، سنت نبوی سے ہدایت حاصل کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی، ایک وقت بھی حجت خدا اس کرۂ ارض سے خالی نہیں رکھتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا زمین سے اگر ہٹ جائے تو فرماتے ہیں لولا الحجت لصاحت الارض، ایک لمحے کے لیے اگر خدا کا رہبر، خدا کا رہنما، خدا کا ہادی اگر اس کرۂ ارض سے ہٹ جائے تو زمین کے جو نظام ہے، یہ نظام شمسی ہے، یہ کرۂ ارض ہے، یہ ملیامین ہو جائے گی۔ اب پتہ چلا جب انسان خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے ہادی کا بندوبست کر دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کے بعد اللہ کا ہادی نہ ہو، اس زمانے میں خدا کا ہادی نہ ہو؟ بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، خدا کا ہادی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، فقط جو مال خرچ نہیں کرتے اس کو بخیل نہیں کرتے، بلکہ اگر سلوات پڑھنے میں بھی، اگر کوئی سلوات پڑھنے میں ذرا آر محسوس کرے انہیں بھی بخیل کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ فرمایا پتہ چلا کہ ہادی یہ واضح ہے کہ ہادی خدا، حجت خدا موجود ہے۔ اسی لیے وقت امام قائم عالم محمد نے فرمایا لولا الحجت لصاحت الارض، اگر ایک لمحے کے لیے خدا کے زمین سے ہادی خدا اگر ہٹ جائے تو یہ زمین نظام شمسی، یہ زمین یہ کرۂ ارض ملیامن ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے آج نظام، اگر نظام شمسی اپنے جگہ پر برقرار ہے، آج اگر دنیا کے چرن پرن کو رزق مل رہا ہے تو یہ یاد رہ لینا ایک صاحب امر موجود ہے جس کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا جمعے کے خطبے میں، نہ فقط تھا تمام امت مسلمہ میں، جمعے کے خطبے میں یہ ذکر ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِجُودِهِ سَبَدَ الْعَرْضِ وَالسَّمَاء۔ یہ وقت کے امام ہی کے طفیل ہے کہ کائنات کے چرن پر ان کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِجُودِهِ امام کے وجود اقدس کا نتیجہ ہے سَبَدَتِ الْعَرْضِ وَالسَّمَاء، یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو عزیزو، یہ ہادی خدا ہے، یہ حجت خدا ہے جس کے بغیر یہ نظام کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو، اپنے رہبر کو ہر حالت میں، جیسے بھی حالت ہو، اس لیے تاکہ اس معاشرے میں انصاف قائم ہو، تاکہ اس معاشرے میں عدل کا نمونہ حاضر ہو جائے،
یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کا مقصد عدل و انصاف ہے، عزیزو وہی عدل و انصاف جب وقت کے امام قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف، عزیزو محرم الحرام یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس میں شہادت حسینی مقصد حسینی کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ ذہن میں رہ لینا، آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، میں اور آپ جو جواب دیں گے روز قیامت وقت کے امام کے، ہمارا جو امام یقیناً تمام ائمہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جس امام کا ہم فالو کر رہے ہیں اس وقت وہ وقت کے امام قائم آل محمد ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں عدل انصاف برتیں گے، جیسا کہ میں نے خطبے میں آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ یہاں حضرت کے ارشاد گرامی ہے کہ سیاحت زمان، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کرے گا، اتنا طول طویل کرے گا، اس دن میرا جو آخری حجت ہے، آخری نائب ہے، وہ ظہور فرمائیں گے، وہ بھی اور یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، اور اس طرح ایمان مکمل ہوگا لوگوں کا، اس طرح ایمان ہوگا لوگوں کے اندر کہ لوگ زکوٰۃ و خیرات لے کر مصرف لینے والا نہیں ملے گا، دینے والے موجود ہوں گے، اس طرح عدل و انصاف کا مظہر ہوگا، اس طرح عدل و انصاف کا مظہر ہوگا کہ اگر ایک خاتون بناؤ سنگار کر کے اگر بغداد سے دمشق کی طرف اگر چلے تو لوگوں میں اس حد تک ایمان ہوگا وہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ عزیزو آئیے معرفت حاصل کریں، آئیے اپنے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان ایام میں وقت کے امام کو معرفت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر ایک انسان غیبت کے زمانے میں اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے چلا جائے تو یاد رہنا جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ انصار اور امام میں شامل ہوں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو در حقیقت یہ انبیاء علیہ السلام کا دین کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، در اب دیکھا جائے تو سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کی جو مکتوبات ہے، جو خطبات ہے، اس میں بالکل امام نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ میرا مدینہ چھوڑنا، میرا مکے میں کچھ عرصہ قیام کرنا، پھر مکے کو چھوڑ کر عازم سفر عراق ہونا، در حقیقت یہ تمام حکم الہی کے مطابق ہے۔ آج کچھ امام کے فرامین جو کہ تاریخی حقیقت ہے، لوگوں کو معلومات نہیں رہتے ہیں کہ امام نے کس طریقے سے خطبات دی ہے، کتنے امام کو چاہنے والے ہیں جو امام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے فکر کے حساب سے، اپنے دین کے بارے میں جو ان کا فکر ہے، جو سوچ ہے، اسی حساب سے امام کو مشورہ دے رہا ہے، چاہے وہ مدینے میں ہو چاہے وہ مکے میں ہو۔ لیکن امام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین جن پر لاکھوں سلام ہو، ہر ایک کو اپنے فکر کے حساب سے جواب دیتے ہیں۔ جب میرے آقا مدینے سے نکلے، سورہ قصص کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی، مدینے سے نکلتے وقت مکہ پہنچے، 28 رجب المرجب سن 61 ہجری میں جب مدینے سے نکلے تو امام نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی، سورہ قصص جو کہ قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے، آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا
فخرج منها خائفا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا جب مصر سے نکلے مدائن کی طرف تو حضرت موسیٰ نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی، فخرج منها خائفا، موسیٰ علیہ نبینا شہر سے نکلے خائفا، خوف زدہ ہو کر، یترقب، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اور فرمایا قال ربی انی نجنی من الظالمین، پروردگار مجھے ظالمین، ان ظالم قوم سے محفوظ فرما۔ یہ آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ مصر سے نکلے۔ جب میرے آقا فخر موسیٰ فخر ابراہیم جب مدینے سے اپنے پورے کنبے کے ساتھ تیاری کے ساتھ جب نکلے تو اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی، فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ 28 رجب سن 61 ہجری بروز اتوار مدینہ سے نکلے۔ جنہوں نے حج عمرہ کی ہے انہیں معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے، وہی شاہر عام ہے۔ عمرہ تو یقیناً مستحب ہے، لیکن جو صاحب استطاعت حضرات ہے جن کو پر من استطاع الیہ سبیلا اتنا خرچہ رہتا ہے کہ یہاں اپنے کاروبار، اپنے بال بچوں کو پالنے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہے کہ مکہ جا کے واپس آ سکتے ہیں، اس کے اوپر حج واجب ہے۔ ہمارا ہاں ایک کانسیپٹ پہ فکر ہے کہ جب ریٹائر ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں تب چلے جاتے ہیں مکہ۔ یہ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اوپر استطاعت ہو جائے، صاحب مستطیع ہو جائے، واجب ہے، نہ زیارت واجب ہے، نہ عمرہ واجب ہے، نہ کسی اور ملک میں سیر کرنا واجب ہے، بلکہ سب سے پہلے حج واجب ہے۔ عزیزو اس کی طرف توجہ دیں۔ یہاں معصوم فرماتے ہیں جو بندہ حج کر کے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے تک اس کی دعا مستجاب ہے۔ اللہ اکبر، 4 مہینے تک جو مکہ سے واپس آتے ہیں حج کر کے 4 مہینے تک اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یقیناً جب یہ واجب ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری شرعی طور پر ہم واجب کو واجب کے بنیاد پر رکھ کے بات کریں، مستحب کو مستحب کی بنیاد پر رکھ کے بات کریں، جو کہ احکام شریعہ ہے، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ ہر شے کو اپنے موضوع پر رکھ کر، جیسا کہ فرض ایک مثال ہے، ہر سخن جائے ہر نقطے مقام جائے، ہر شے کو اپنے جگہ پر اگر ہم بات کریں تو مسئلہ واجب ہو جائے گا۔ جب حج جانے باز لائے اس وقت مستحب ہے، یقیناً ائمہ کی بھی روایت ہے کہ تم ہماری زیارت کریں، کربلا جائیں، مشہد مقدس جائیں، کاظمین جائیں، بقیع کی زیارت کریں، یہ سب شامہ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں، ان تمام مستحبات میں آتے ہیں۔ لیکن تاکید یہ ہے، اتنا ثواب ہے، یہاں تک فرماسوں میں یہاں تک کوئی زیارت کربلا کرے 70 حج کا سب اس کا نام عمل میں لگا جائے گا، لیکن یہ واجب کی نعمت بدل نہیں ہے۔ ایک لوگوں کا اندر فکر خاص طور پر برصغیر میں یہ ڈھولک کیا جا رہا ہے، نہیں حج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کربلا۔ اللہ اکبر، عزیزو یہ دین ہے، یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ بدعاتی گروہ ہے جو شیعیت کے اندر مختلف قسم کی فکر کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مکتب میں کسی قسم کی فکر ایسے بدعات کی گنجائش نہیں ہے۔ ما دخل فی الدین دخل فی الدین، بدعت کیا چیز ہے جو دین میں نہیں ہے دین میں داخل کرنا۔ ہر شے کو، ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا من استطاعت، جس آدمی پر یہ شرط نہیں ہے جو جوان ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو یا عورت ہے، جب بھی استطاعت ہو جائے حج واجب ہے۔ لہٰذا ختمی مرتبہ جس راستے سے مکہ سے مدینے کی طرف حضرت نے ہجرت کی، اور معجزہ یہی ہے اسی راستے پر آج کل ہائی وے میں بنی ہوئی ہے۔ جس راستے سے حضرت نے جو ہجرت کی، سرکار سید الشہداء اسی راستے سے 28 رجب بروز اتوار مدینے سے علل اعلان کرتے ہوئے اپنے تمام کنبے کو لے کر بنی ہاشم کی تمام، بنی ہاشم یعنی حضرت ابو طالب کے تمام اولاد کو لے کر
اہل و عیال کو لے کر، بچوں کو لے کر انتہائی رقت آمین مناظر میں سفر شروع ہوئے مدینے سے، اور اسی راستے پہ جس راستے سرکار ختم مرتبہ نے ہجرت کی اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کی۔ جو 6-7 گھنٹے کا بسس کا جو سفر ہے، میرے آقا بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ 5 دن میں مکہ المکرمہ پہنچے، یعنی حرم رسول سے رخصت ہو کر حرم خدا سرکار سید الشہداء پہنچے 5 دن میں۔ 3 رجب سن 61 ہجری کو ورود مکہ ہوئے حرم خدا۔ جیسے مکہ پہنچے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہی فرمان جو حضرت موسیٰ مدین میں پہنچے، وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ مصر سے نکلتے ہوئے جب مدین پہنچے تو فرمایا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ بھی سورہ قصص کی آیت شریفہ ہے، آیت نمبر 22واں۔ فرمایا مجھے امید ہے پروردگار مجھے خیر اور اصلاح کے راستے کی ہدایت فرمائیں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی، سرکار سید الشہداء نے انہی دونوں آیت کی تلاوت کی۔ گویا 5 دن کے فاصلے پر مکہ سے نکلتے وقت آیت شریفہ کی تلاوت کی، سورہ قصص آیت نمبر 12۔ مدینے سے نکلتے وقت بھی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی، مکہ پہنچ کر آیت نمبر 22 کی تلاوت کی۔ در حقیقت فلسفہ ہے، نکتے موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں گویا میرا مکے سے نکلنا ایک نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتے امام، جیسے حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر مدین پہنچانا بے مقصد نہیں تھا، اسی طریقے سے ان 5 دن کے اندر نکلتے وقت ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی، مکہ پہنچنے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی۔ میرا حرم رسول کو چھوڑنا بھی بے مقصد نہیں تھا، حرم خدا میں پہنچنا بھی بے مقصد نہیں، بلکہ ایک عظیم عالی مقصد کے خاطر تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مکہ پہنچے اور جب بیعت کی وہ رات ہوئی، اب 3 لوگوں سے نامہ بھیجا گیا، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سرکار سید الشہداء۔ عبداللہ ابن عمر پہلے ہی سے مکہ آئے ہوئے تھے، عبداللہ ابن زبیر رات کے تاریکی میں نکل گئے مدینے سے، لیکن میرے آقا سرکار سید الشہداء و عبداللہ الحسین حکم الہی کے فالو کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز مناظر میں اعلان کرتے ہوئے مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی، اس نے مشورہ دیا فرزند رسول آپ چلے جاتے۔ عزیزان محترم توجہ کو طالب ہوں، آج بہت سے اشخاص یعنی کردار دیکھیں آپ، عبداللہ ابن زبیر کے کردار دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کے کردار دیکھیں، امام کو مشورہ دے رہا ہے کہ مولا آپ کچھ مشاورت کر کے آپ بیعت کرتے، وگرنہ قتل ہو جائیں گے۔ جب اس نے یہ مشورہ دیا، امام نے فرمایا یا ابا عبد الرحمن اما علمتا، یہ جو خط ہے امام کے فرمان ہے عبداللہ ابن عمر کے نام پر، اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ، اے عبداللہ ابن عمر بتحقیق تم جانتے ہیں اس دنیا کی اہمیت خدا کے نزدیک بہت حقیر ہے۔ حوان کہتے ہیں عربی میں حقیر کو۔ ان رأس یحییٰ ابن زکریا اہدی الی بغی من بغائم بنی اسرائیل، تمہیں معلوم ہے اس دنیا کی حقارت خدا کے نزدیک بہت حقیر پستی ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ ابن زکریا جس کا سر مبارک بنی اسرائیل میں ایک ظالم بادشاہ کی بیٹی کی وجہ سے حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، اور ان کا سر مبارک اس بدکار خاتون کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔
اما تعلم، اے عبداللہ بن عمر تم جانتے ہو، ان بنی اسرائیل والے کانو یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا. اسی لیے حضرت نے فرمایا ہے امت مسلمہ کو کہ اے میرے قوم، اے ہمارے چاہنے والے، کبھی بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا. اے عبداللہ بن عمر، بنی اسرائیل کا یہ کام تھا کہ انہوں نے سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 70 انبیاء کو قتل کیے گئے. اللہ اکبر، 70 نبی کو قتل کیے گئے بنی اسرائیل والوں نے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر طلوع فجر تک اس لمحے میں. اللہ اکبر. اور یہ جو وقت ہے یہ بحث کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. اس لیے فرماتے ہیں معصوم کہ صبح سویرے اٹھ جاؤ، عزو سبحوا علی عزکم، صبح سے اٹھ کر اپنے کاموں کا آغاز کریں، اس میں تمہارے عزت ہے. یہ وہ وقت ہے، بحث کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. یہ وقت رات بھر جاگے ہوئے ہیں انہیں نیند آ جاتی ہے، جو مریض ہے انہیں سکون ملتا ہے. تو یہ بحث کے اوقات اس وقت ہے. ایسے وقت میں بنی اسرائیل والوں نے 70 نبیوں کو شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ثم یجلسون فی اسواقهم یبغون ویشترون. اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں چلے گئے، بازاروں میں چلے گئے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، ایسا لگتا ہے جسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کی حالت. فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم. اے عبداللہ ابن عمر، اللہ نے عذاب میں دیر نہیں کی، یعنی انہیں جلدی نہیں کی عذاب نازل کرنے میں، آخر میں ان پر سخت سے سخت عذاب نازل کی. اب امام نے آخر میں جو وصیت کی عبداللہ ابن عمر کو، اتق اللہ، اے عبداللہ ابن عمر، یزید کی بیعت نہ کریں، خدا سے کریں. ولا تتعل نصرتی، میری نصرت سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں. اللہ اکبر. امام نے جیسے یہ وصیت کی، یہ فرمایا، عبداللہ ابن عمر امام کے خیمے میں آئے اور کہا مولا دو کام کیے، اب کربلا نہ جائیں، اب عراق کی طرف نہ جائیں، آپ کو شہید کیا جائیں گے. اور روتے ہوئے امام سے کہا آقا ذرا آپ اپنے کرتے کو ذرا اوپر کریں تاکہ میں بوسہ لے لوں. اور روتے ہوئے امام کے سرے اطہر کا 3 مرتبہ اس نے بوسہ لیا اور کہا استعجعکا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں آپ کو خدا کو سپرد کرتا ہوں. اور روتے ہوئے چلے گئے. عزیزان محترم، تاریخ میں لکھتے ہیں عبداللہ عمر کی حالت، اور چلے گئے کہاں؟ مدینہ جا کر یزید کی بیعت کی اور خاموشی سے زندگی گزارنا شروع کی. یعنی 2 کردار سامنے آ گئے عبداللہ عمر کی. ایک تو یہ انہیں معلوم ہے کہ رسول کی وصیت انہیں یاد ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرا فرزند شہید کیا جائے گا. اس کے باوجود ظاہراً دنیا کو دکھانے کے لیے سرکار کے سینے اطہر کو بوسہ بھی لے لیا دکھاوے کے خاطر. حق گویا امام کو چھوڑ کر مدینے میں مکے میں امام کو چھوڑ کر واپس چلا جانا یہ اس بات کی علامت ہے حزب اللہ کو چھوڑ کر حزب شیطان میں داخل ہو گئے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے امام کے سینے اطہر کو انہوں نے بوسہ لیا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے کردار کے لوگ موجود ہیں کہ اپنے علم گھروں کے اوپر عباس کا علم لہرائے ہوئے ہیں، نصب ہے، جلوس میں شریک ہوتے ہیں، سبیل بھی پلاتے ہیں، پان بھی پلاتے ہیں، اہل عزا کو، عزاداروں کو ان کی خدمت کرنے کے لیے دکھاوا کے طور پر شریک ہو جاتے ہیں. مگر دلی طور پر، اندرونی طور پر یزیدیوں اور طاغوت کے لوگوں سے عہد وفا باندھے ہوئے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. شناخت کی ضرورت ہے. آج بھی کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں. کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں ایسے کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں جو عزاداروں کے بیس میں، عزاداروں کے خدمت کے خاطر وہ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن دلی طور پر وہ یزیدیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. اور اسلام کو سب سے بڑا خطرہ انہی گروہ سے ہے، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگوں کے گروہ سے ہے.
جو ظاہر طور پر آہ بکا یا ابا عبداللہ اور ریا کرتے ہیں، مگر اندرونی طور پر دل کسی اور کی طرف ہے. مگر حالت جیسے بھی ہو، یہ عزاداران حسین، یہ مکتب اہل بیت کے معنی والا، چاہے دنیا میں جس کونے گوشے میں ہو، یہ ہر وقت ہر مورد میں اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. اور ان کی ایک فریاد پر ان کے جتنے بھی طاقتی نظام ہیں سب لرز جاتے ہیں. خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کے نام، خون حسین کے قسم دنیا ہے کربلا کا نام. لاکھوں یزید ہے ہم کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. صلوات محمد تو عزیزو، میرے آقا نے مدینے میں مکے میں اپنے دستور پیش کر دیا. آج میرے آقا نے مکے کے اندر، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے آقا کا مقصد جو وہ یہ عدل الہی ہے، انبیاء کا مشن ہے. 8 ذی الحجہ ہے، ٹھیک 4 مہینے 4 دن قریباً امام مکے میں رہے. مکہ معلوم ہے نا جائے امن ہے، مکہ جائے امن ہے. ومن آیت شریفہ ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی مکے میں داخل ہو جاتے ہیں کان آمن، انہیں امن ہے، سکون ہے. مگر عزیزو، فرزند زہرا، فرزند رسول، حرم خدا کو خدا حافظ کہتے ہوئے حرم رسول کو خدا حافظ کہا. ماں کی قبر سے جدائی، بھائی کی قبر سے جدائی، نانا کے روزے سے جدائی، حرم خدا پہنچے مگر نواسے رسول تاجدار مدینہ کو مکے میں بھی سکون نہیں ملا. اللہ اکبر. عزادارو، آج آپ بھی مسافرت میں ہیں، میں بھی مسافر ہوں. یقیناً مسافرت میں اگر کبھی محسوس ہو جائے بندہ یکا و تنہا ہو، کیا غربت ہوتی ہے، کیا مشکلات ہوتی ہے. مگر عزادارو، یقیناً حسین مسافرت میں ہے. حسین نے سفر شروع کیا، لیکن حسین کے ساتھ عباس بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے، زینب و ام کلثوم بھی موجود ہے. مگر عزادارو، ایک مسافر ایسا ہے وہ یکا و تنہا، جسے حسین نے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل سقطی من اہل بیتی، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے اوپر امامت کو اعتماد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلم یکا و تنہا کوفے کے اندر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. مغرب کی جب نماز ہوئی، امام کو خوشخبری دی، خط دی، آقا آپ جلدی تشریف لائیں. جتنے خطوط 12,000 خطوط آپ کی خدمت پر پہنچے ہیں، یقیناً آپ کے چاہنے والا موجود ہے. مغرب کی نماز تک 18,000 نمازیوں نے حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ اکبر. کیا مسافر ہے، کیا سفیر حسین ہے. جب مغرب کی نماز ختم ہوئے، عشاء کی نماز کی طرف پیچھے دیکھا، کیا دکھتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. مسلم یکا و تنہا، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ شام ہو گئی، ابن زیاد کے جاسوس پھیل گئے مسلم کو پکڑنے کے لیے. ایک گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان عالم میں ہے. وہ گھر کے جو مالک ہے مومنہ باہر نکلی، فرمایا اے بندے خدا، زمانہ پر خطر